بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منی ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ ناظرین، اس وقت ملک کو کسی بد نظرے کی نظر لگ چکی ہے۔ ہر طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ کوئی پولیس والا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، کوئی ٹی ایل پی کا بندہ ہے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ دونوں طرف مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ فساد فی الارض میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ان آپسی معاملات میں امن و امان کی صورتحال پیدا فرمائے۔ میں نہ تو کسی سرکاری ملازم کے مسلمان اور مومن ہونے پہ شک کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرد کے ایمان کا جو ہے وہ پیمانہ ناپ سکتا ہوں۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، مومن ہیں، مواحد ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت مسلمان کے خون کے ہی در پہ ہوا پڑا ہے۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ روکنا چاہیے، کوئی تیسری طاقت اٹھے اور وہ اس میں مذاکرات کروائے۔ وہ خواہ حکومت میں سے ہی کچھ افراد جو ہے وہ وزیر اعظم سے بات کریں، یا پھر جو ہے اپوزیشن میں سے پیپل پارٹی ہے یا اپنا نون لیگ ہے یا دیگر جماعتیں ہیں، کوئی بھی جماعت جو ہے وہ بات چیت کر کے اس سارے معاملے کو یہیں رکوا دے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، اس میں جو بھی خون بہہ رہا ہے وہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت غالباً 3 یوم جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور ضلع شیخو پورہ کا جو نیٹ ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے کاروباری حضرات جو ہیں وہ خصوصی طور پر پریشان ہیں۔ بینک کا نظام جو ہے وہ مکمل اس وقت بند ہوا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جن لوگوں کا کاروبار جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے اپنا ٹرانسپورٹ کا، تو اس نے جو کرائے کی رسید ہے یا کتنا سامان لوڈ ہے اس کی رسید اگلی کمپنی کو یا اگلے بندے کو جو ہے وہ واٹس ایپ کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دیگر جو معاملات ہیں، تو سارے معاملات جو ہیں وہ بند ہوئے پڑے ہیں۔ تو ہم حکومت سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را جب یہ ریلی جو ہے یہ اپنا ضلع شیخو پورہ سے آگے جا چکی ہے، یہ سادوں کی سے بھی گزر گئی ہے، کاموں کی سے بھی گزر گئی ہے، بلکہ اب جہلم پہنچ گئے ہیں، جہاں جہلم پہنچنے والے ہیں یا پہنچ گئے ہیں، تو کم سے کم جب ضلع ننکانہ کا نیٹ چل رہا ہے، لاہور میں نیٹ چل رہا ہے، تو خدا را ہم اہلیان ضلع شیخو پورہ کا بھی جو نیٹ ہے وہ اوپن کیا جائے، معمولات زندگی بحال ہو سکیں، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے روابط میں رہ سکیں۔ کل ہمارے علاقہ میں جو ہے اپنا ایک سینئر سیاستدان ہے، نوجوان قیادت ہے، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، میاں یاسر شکور صاحب، ان کے والد گرامی جو ہیں وہ رضا الہی سے بیمار تھے تھوڑا، اور رضا الہی سے وفات پا گئے۔ تو لوگ ان کے جنازے میں جیسے شریک ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغام ہی نہیں پہنچا۔ میں خود جو ہوں آج کسی کے گھر جا کے پرائیویٹ نیٹ تھا، تو وہاں پر وائی فائی اوپن کرنے کے بعد جو ہے مجھے میسج ملا، تو اس کے بعد ہم اظہار تعزیت کے لیے گئے۔ تو ایسے ہی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے رکے پڑے ہیں۔ خدا را ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ نیٹ کو اوپن کر دے، سارے معاملات کو بحال کر دے۔ اور دوسرا یہ بھی معلومات آئی ہیں کہ ضلع شیخو پورہ کے ایریا میں جنہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس کے افراد کو اغوا کیا، شرک پور سے ہی ایک سرکاری افیسر جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں اور ایک دن اغوا رہے ہیں، اور ان کا آبائی جو علاقہ ہے شرک پور ہے، لیکن وہ شرک پور سے اغوا نہیں ہوئے، وہ لاہور سے کہیں سے ان کو اغوا کیا گیا تھا، تو ان سے سب کچھ جو ہے چھینا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے۔ تو جن لوگوں نے، وہ کوئی بھی تھے، وہ فتنہ پرور لوگ جو ہیں، جو فسادی لوگ ہیں، جو چور ڈاکو ہیں، خواہ وہ دھرنے میں گھس گئے ہوں، انہوں نے یہ معاملہ کیا ہو یا جنہوں نے بھی کیا ہو، تو ضلع شیخو پورہ میں تقریباً ابھی تک میری معلومات کے مطابق جو ہے 49 افراد پر ایف آئی آر جو ہے نامزد درج ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ نامعلوم بھی ہیں۔
تو گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ادارے جو ہے اپنا کام کریں، علاقے کے امن و امان کو بحال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خدا ہمارے نیٹ کو بحال کیا جائے۔ اب ریلی آگے جا چکی ہے، معاملات ہمارے ضلع سے نکل چکے ہیں، تو ضلع کے معمولات زندگی جو ہے وہ بحال کیے جائیں، اور ایک بار پھر حکومت سے گزارش ہے کہ وہ پرامن مذاکرات کرے، بیٹھ بات چیت سے ہی اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ ملکوں سے جنگیں ہوتی ہیں تو اس کا حل بھی جو ہے وہ بات چیت سے ہی نکلتا ہے۔ تو یہ تو اپنے لوگ ہیں، اپنے ہی بھائی ہیں، اپنے ہی بیٹے ہیں، ان کو گلے سے لگائیں، ان سے محبت سے بات کریں، اور جو بھی مسئلے کا حل ہے وہ نکالیں۔ میری جو قومی اسمبلی ہے اور صوبائی اسمبلی ہے ان کے اراکین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں، اور جلد از جلد جو ہے مذاکرات کروا کر سارے معاملات کو حل کیا جائے، تاکہ ملک میں مزید جو ہے جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے گروہ میں آپسی صلح کے اسباب پیدا فرمائے، اور اس فساد کو جو اس وقت برپا ہوا پڑا ہے، کیونکہ فساد اس لیے ہے کہ جدھر سے بھی جو مر رہا ہے وہ مسلمان ہی مر رہے ہیں، اپنا ہی خون بہہ رہا ہے، اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جو ہے، حضور اور حضور کی آل کا صدقہ، حضور کے صحاب کا صدقہ، حضور کی ازواج کا صدقہ، حضور کے اہل بیت کا صدقہ جو ہے وہ ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا فرمائے، اور یہ معاملات جو ہے اللہ کرے جلد از جلد حل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔